بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں روحانی عامل۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ایک بہت ہی زبردست وظیفے کے ساتھ روحانی عامل حاضر خدمت ہے۔ کسی بھی شخص کو اپنا بنانے اور کسی بھی شخص کو قابو کرنے کے لیے اپنی مٹھی میں کرنے کی لوگوں کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اس نایاب وظیفے کو بتانے سے پہلے آج ہم لوگوں کی اس خواہش کو جائز مقاصد کے تناظر میں بیان کریں گے۔ دوستوں، کسی بھی انسان کو اپنا بنانے یا اس کو اپنی مٹھی میں کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی مٹھی میں رہے یا اس کے بس میں رہے اور اس کا شوہر غیر عورتوں کی طرف متوجہ نہ ہو، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو وہ نہ صرف اپنا ہنستا بستا گھر برباد کر لیتا ہے بلکہ وہ اپنے خاندان کی بدنامی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ تو پھر کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ کر اس کے دل و دماغ کو قابو کر لے؟ تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوستوں، اسی طرح اگر کوئی ماں چاہتی ہے کہ اس کی اولاد اس کے قابو میں رہے اور اس کو چھوڑ کر نہیں جائے، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ تو یہ سب باتیں کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس وظیفے کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوگا۔ اس وظیفے کو صرف اور صرف جائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ویسے تو میں نے ابھی جن دو صورتحال کا ذکر کیا ہے، جن میں بیوی کا اپنے شوہر کو اور ماں کا اپنی اولاد کو قابو کرنے کی بات کی تھی، وہ تو بیوی اور ماں اگر چاہیں اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے بنا وظیفے کے بھی قابو کر سکتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ بیویاں اگر شوہروں کو شکایت کا موقع نہ دیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شوہر اپنی راہ سے بھٹک سکتا ہے۔ اسی طرح ماں اگر اپنے بچوں کی بچپن سے ہی اچھی تربیت کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرے گی۔ تو ان سب باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے عین مطابق بسر کریں تو شاید پھر ہمیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستوں، یہ وظیفہ لڑکے اور لڑکیاں اپنے والدین کی مرضی کو بدلنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ جہاں پر ہمارے ماں باپ نے رشتہ طے کیا ہے اس سے زندگی میں وہ خوش نہیں رہ پائیں گے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کسی خاص منصوبہ بندی کے تحت کسی کی شادی ختم کرانے کے لیے یہ وظیفہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا کرنے والا شخص اللہ رب العزت کے سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ دوستوں، اب بات کر لیتے ہیں آج کے وظیفے کی۔ اسکرین پر آپ کو وظیفے کا طریقہ نظر آ رہا ہوگا۔ دوستوں، اس وظیفے میں اللہ کے اسم مبارک یا ودودو یا رؤوفو پڑھنا ہے۔ یا ودودو خاص اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے جس کے معنی ہیں اے دوستی کرنے والے، یعنی جس سے بھی مل کر یہ لفظ پڑھو گے وہ دوست بن جائے گا۔ اور یا رؤوفو بھی اللہ رب العزت کی ایک بہترین صفت ہے جس کے معنی ہیں اے مہربان، یعنی جس سے بھی مل کر اللہ کا یہ اسم مبارک پڑھو گے تو وہ ایسا مہربان ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ تو پس دوستوں، ذرا تصور کریں کہ یہ دونوں اللہ کے اسم مبارک اگر خاص طریقے سے پڑھے جائیں تو پھر آپ کو کامیابی کیوں نہیں ملے گی؟ انشاءاللہ آپ 100% اس وظیفے میں کامیاب ہوں گے۔ دوستوں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلسل 6 روز تک پیر تا ہفتہ بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء 5000 مرتبہ یا ودودو یا رؤوفو پڑھنا ہے۔ اتوار کا آپ نے وقفہ کرنا ہے اور پھر پیر تا جمعرات اسی ترتیب کو دہرانا ہے۔ 2 ہفتوں میں یہ تعداد تقریباً 1.25 لاکھ ہو جائے گی اور اللہ کے حکم سے آپ کی زبان میں اس قدر تاثیر آ جائے گی کہ آپ جو بھی جائز کام کرنا چاہتے ہیں اور جس شخص کو بھی قابو کرنا چاہیں گے تو آپ نے اپنی مٹھی بند کر کے
اس شخص کا صرف تصور کرنا ہے اور 300 مرتبہ یا ودودو یا رؤوفو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنی مٹھی پر دم کرنا ہے۔ دوستو، آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کا دماغ کس طرح تبدیل ہوتا ہے، اور اگر وہ شخص جس کو آپ نے قابو کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہو تو آپ کے لیے اور آسان ہوگا کہ کسی بھی میٹھی چیز یا شربت پر 300 مرتبہ دم کر کے اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس شخص کا دماغ تبدیل ہوگا اور وہ شخص آپ کی مٹھی میں ہوگا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے کو پوری طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اور دوستوں، ویڈیو کے آخر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے دوست سید ذکی حیدر کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائیں، ان کے اہل خانہ کو تمام خوشیاں عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ انہی الفاظ کے ساتھ روحانی عامل کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔